الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الذي هدانا للدين وشرفنا بذرية رسالته وعرفنا بولاية وليه والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا وأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم والمقصرين في درجات قلوبهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صلوات محمد اس سے بلندر صلوات پڑھتے محمد والے عزیز محترم سامعین گرامی قدر حاضرین فرش ازا ادارہ اصلاح المومنین کی جانب سے عشرہ محرم الحرام 1445 ہجری کی یہ چوتھی مجلس آپ کی بارگاہ سماعت میں ہدیہ ہے بعنوان ہدایت بشر اور خلفائے 12 عزیز محترم ہم اس آیت مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیتے ہیں جس کی ذیل میں مسلسل آپ کے بارگاہ سماعت میں معروضات پیش کر رہے ہیں اور قرآن کی روشنی میں آیات مبین کی جو ہے وہ روشنی میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا خلیفہ بنے گا تو کون بنائے گا، کیسے بنے گا، کرائٹیریا کیا ہوگا، اور بالخصوص اس ٹکڑے پر ہم مسلسل زور دیتے ہوئے قرآن مبین کے اندر جو دیگر خلفاء کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں، ہم
ان کو ڈسکس کرتے ہوئے، ان کو تحلیل کرتے ہوئے ان واقعات کو کسی ایک نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں جناب آدم علیہ السلام کا سلسلہ اور ان کی خلافت کا پورا باب آپ کے سامنے بیان فرمایا گیا۔ اس میں ہم نے دو چیزیں حاصل کی کہ آدم علی الاعلام خلیفہ ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ۔ اگر آپ میرے ساتھ ہو جائیں بغیر کسی تمہید کے تو میں تیزی کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کروں۔ جناب آدم پہلی چیز سمجھ آئی کہ علی الاعلان خلیفہ ہے، دوسری چیز سمجھ آئی کہ ان کی خلافت کا جو استحقاق ہے وہ ہے علم۔ ایک اور نبی کے لیے قرآن مبین نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں روئے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا۔ پہلا خلیفہ آپ کے سامنے قرآن مبین کی آیات کی روشنی میں جناب آدم۔ شرط کیا ہے؟ شرط اعلان، بولیے میرے ساتھ جو بیٹھے جو مسلسل میری جو ہے وہ خدمت میں آپ مولا کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ پہلی شرط اعلان، دوسری شرط ہے علم کا ہونا۔ دوسری خلافت جب مل رہی ہے، قرآن نے اعلان کر کے بتایا جب داؤد علیہ السلام نبی ہیں، معتبر نبی ہیں، حجت خدا ہیں، جب قرآن میں یہ اعلان کیا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم تمہیں روئے زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں، تو دوسری مرتبہ جب خلیفہ بنا رہا ہے پروردگار تب بھی اعلان کر رہا ہے، چھپ کر نہیں بنا رہا۔ وہ تو چاہوں گا بس یہیں سے میرے ساتھ جڑتے آئیے گا۔ دوسری مرتبہ جب پروردگار خلیفہ بنا رہا تو اعلان کر کے بتایا، اور اس کے بعد کیا فرمایا دیگر آیتوں میں جناب داؤد کے حوالے سے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یقینی طور پر ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم عطا کیا ہے۔ جو شرطیں جناب آدم کی خلافت میں ہیں، بولیے میرے ساتھ وہی شروط اللہ نے ذکر کی جناب داؤد کی خلافت کے لیے۔ یہ ہم دوسرے خلیفہ کو ڈسکس کر رہے ہیں، میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا، مجھے تیسرے خلیفہ تک آنا۔ دوسرے خلیفہ کو ڈسکس کر رہے ہیں جو قرآن مبین کے اندر قرآن کی آیات کی جو ہے وہ روشنی میں خلافت کا مستحق ہے۔ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ اور اگر آپ ذرا سا بیدار ہیں، پیچھے والے حضرات میرے ساتھ ہیں، یہیں پر رک کر ایک جملہ کہوں، جناب داؤد کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ کوئی کہہ دے کہ جو علم تو ایسے ہی بیان فرمایا ہے قرآن کی آیات کی روشنی میں، لیکن ضرورت کیا تھی؟ داؤد کا کھانا پینا بیان کر دیتے، داؤد کا چلنا پھرنا بیان کر دیتے۔ توجہ چاہوں گا، یہاں وہاں ایک آیت میں اعلان کیا ہے داؤد ہم نے تمہیں روئے زمین پر خلافت دی ہے، دوسری آیت میں فرمایا ہم نے تمہیں علم عطا کیا ہے، یعنی تمام صفات کو چھوڑ کر علم کا علیحدہ سے تذکرہ کرنا یہ بتاتا ہے جب بھی اللہ کا خلیفہ ہوگا عالم ہوگا، جاہل نہیں ہوگا۔ عالم ہوگا جناب علی، جاہل نہیں ہوگا۔ اور تیسری صفت بتاؤں، قرآن مبین نے جناب داؤد کی کیا ذکر کی؟ وَأَلَّنَّ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو موم کر دیا ہے۔ نہیں بولیے میرے ساتھ جن کے ہاتھ اس وقت بلند ہو رہے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے۔ یہ آپ کے مولا کے فضائل ہیں، داؤد کے فضائل ہیں، لیکن یہ آپ کے مولا کے بھی فضائل ہیں۔ کیا فرمایا جناب داؤد کے حق میں؟ وَأَلَّنَّ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو موم کر دیا ہے، لوہے کو موم کر دیا ہے۔ توجہ چاہوں گا اس فرشی عزا پر ایک ایک بیٹھے ہوئے عزادار کی، مولائی کی، مومن کی، کہ اس امت کو داؤد کا لوہے کو موم کر
سا میری طرف سمٹ کر آ جائیں، گزارش کروں گا ایک مرتبہ پھر درود کا سہارا لیتے ہوئے مل کر میری جانب سمٹ کر آ جائیں، ممبر سے متصل ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والے کو موقع ملے، مل کر بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہاں والے آ جائیں جناب داؤد کے لیے کیا فرمایا؟ ہم نے لوہے کو موم کرنا داؤد کی دست قدرت میں دے دیا. کیوں دیا تھا؟ تاریخ روایات موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ جناب داؤد تاکہ اس سے زرع بنائیں اور اپنا معاش بحال کریں، اور زرع بنائیں تاکہ داؤد پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اذان عالیہ میں ہے جو زرع کا موجد ہے وہ جناب داؤد ہے. اس سے پہلے انسانوں کے پاس جنگ کے لیے زرع نہیں تھی، جناب داؤد نہیں جاتی. تو توجہ چاہوں گا، صریحتاً تو شرط بیان نہیں ہے لیکن اسی کے ضمن میں ایک جو شرط خلافت ہے وہ پنہا ہے. زرع وہ بنائے گا جسے استعمال کرنا ہو. توجہ ہے، مجھے نہیں پتا کون پہنچا ہے کون نہیں پہنچا. اور زرع کب استعمال ہوتی ہے؟ میدان جنگ میں استعمال ہوتی ہے. ذرا سے میرے ساتھ ہوں کہ شعلے میں داخل ہوتے جائیں. زرع کب استعمال ہوتی ہے؟ میدان جنگ میں استعمال ہوتی ہے. زرع کون بنائیں گے؟ داؤد بنائیں گے. اور کس لیے بنائیں گے؟ تاکہ معاش بھی بحال ہوتا رہے، اور جب اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے جائیں تو زرع سینہ سپر ہو. تو اس کا مطلب اتنی بات اور طے ہو گئی، جو بھی اللہ کا خلیفہ ہوگا میدان سے فرار نہیں ہوگا، میدان میں قرار ہوگا. بہت تیزی کے ساتھ آپ کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں تاکہ یہ منزل طے ہو، اور مجھے بڑا دور جانا ہے اور اپنے آخری امام تک آپ کے اور میرے وقت کے امام تک لے کر جانا ہے. یہ ہے دوسرے خلیفہ. تیسرے خلیفہ کون ہے؟ قرآن مبین کی روشنی میں جناب ہارون. جب جناب موسیٰ جا رہے ہیں، قرآن نے کوٹ کیا، کیا فرمایا کہ اخلفنی فی قومی، میری قوم میں اے ہارون تم میرے خلیفہ. میں اس کے پس منظر میں ذرا سا آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے اور آسان طریقے سے آپ تک پہنچ جائے. دیکھیں، بنی اسرائیل جناب موسیٰ کی قوم، اور جب جناب موسیٰ کی قوم ہے تو یہ واحد وہ قوم ہے جو سب سے عیاش ترین قوم تھی. ہم جو ہے علماء نے لکھا، جو قصص القرآن اور دیگر تفاسیر لکھنے والے مفسرین ہیں، اپنے ہوں یا ہمارے برادران اہل سنت میں سب نے جو ہے وہ جناب موسیٰ کی قوم کا تذکرہ کیا. ان کی فرمائشیں دیکھیں، ہر شخص کے سر پر ایک علیحدہ سے بادل جو ہے وہ سایہ کرتا تھا. اور یہ اللہ نے عطا نہیں کیا، فرمائش کی تھی کہ ہمیں چاہیے. اللہ نے بادل قوم کے نخرے دکھا رہا ہوں، اللہ نے بادل سب پر سایہ فکر رکھا. منو سلوا اترا جو آسمان سے کھانا ان کے لیے آتا. یعنی کوئی خواہش ایسی نہیں تھی جو نبی نے ان کی پوری نہ کی. اور یہ نصیحت کا مقام ہے. پروردگار عالم نے جو انبیاء ماسلف کے قصوں کو بیان کیا ہے وہ صرف قصے کہانیوں کے لیے بیان نہیں کیا. خدا فرما رہا ہے کہ اس سے عبرت لو، اس سے عبرت کہ انبیاء کی قوموں میں سب سے زیادہ جو فرمائشی قوم آئی ہے وہ بنی اسرائیل ہے. بنو سلمہ ان کے لیے اتارا گیا، سایہ ان پر سایہ کرتا تھا، اور اس کے علاوہ کئی فرمائشیں. لیکن اخلفنی فی قومی جو میرے موضوع سے ریلیونٹ ہے، بس اس کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو ذرا سیاق و سباق آپ تک پہنچا کے تیزی سے آگے بڑھا. میری طرف متوجہ رہیے گا. کب کہا جناب موسیٰ نے؟ جناب موسیٰ جب کوئی دور پر جا رہے ہیں کتاب لینے، تورات لینے کے 30 دن کا کہہ کے گئے اپنی قوم کو، اور قوم کو 30 دن کا کہہ کے گئے کہ میں 30 دن بعد آ جاؤں گا. جاتے ہوئے جناب موسیٰ نے جناب ہارون جو کہ ان کے بھائی ہیں، جناب ہارون کو یہ کہا کہ اخلفنی فی قومی. قرآن نے اس آیت کے طور پر جو ہے اپنے کلام میں ذکر فرمایا کہ اے ہارون، موسیٰ کہہ رہے ہیں تم میرے بعد میری قوم میں خلیفہ ہو، یعنی میں چلا جاؤں گا تو میری جگہ قائم مقام نائب جو ہے وہ موجود رہو گی.
تاکہ قوم بگڑے نہ، قوم حق سے نہ ہٹے، قوم گمراہ نہ ہو جائے، قوم شیطان کے وسوسے میں نہ آ جائے۔ 30 دن کا اللہ نے امتحان لیا، اور یہی ہوتا ہے امتحان۔ اور یہیں سے ایک اور نصیحت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیے، 30 سے 40 دن ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب کیا اندازہ ہوا کہ جب بھی حجت کو پوشیدہ کر کے زمانے کو طویل کر دے تو یہ مومنین کے لیے امتحان کے دن ہے۔ یعنی ہمارا امام اگر ہمارے درمیان نہیں ہے ظاہراً تو یہ ہمارا امتحان ہے۔ کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں کہ چھلنی لگی ہوئی ہے، چھل رہے ہیں اس دور کے اندر شیعہ۔ توجہ چاہوں گا، دقت کی بات ہے، کس کے لیے کا؟ شیعوں کے لیے کا، غیروں کے لیے۔ غیر تو ویسے ہی مائنس ہے، جو ہے غیر تو ویسے ہی مائنس ہے، جو نہیں مانتا۔ جو اپنے ہیں ان کے لیے کہا ہے معصوم نے۔ کعبۃ کبریٰ کی روایت اٹھا کے دیکھیے کہ چھلنی لگی ہے، چھل رہے ہیں، کھوٹے الگ ہو جائیں گے، کھڑے الگ ہو جائیں گے۔ جو بالکل خالص مومن ہوگا وہی اپنے مولا کے زمانے کو درک کر پائے گا، چاہے زندہ رہے یا چاہے مر جائے۔ مر بھی جائے گا تو مولا آ کے قبر سے اٹھا دے گا۔ جو ہے یہ باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ تو جناب موسیٰ گئے، تیزی کے ساتھ سمجھتا تھا، جناب موسیٰ گئے اور 40 دن تک جو ہے وہ سلسلہ بڑھ گیا۔ اس کے بعد قوم میں کیا ہوا؟ ہارون کو بنا کر گئے تھے، توجہ چاہوں گا، ہارون کو بنا کر گئے تھے، اور جب ہارون کو بنایا، اعلان کر کے بنایا، تیسرے خلیفہ کے لیے بھی اعلان ہوا، سب کے سامنے کہا، کسی کو چھپے کمرے میں نہیں کہا، کیونکہ اگر چھپ کر کہتے تو کہنے کا فائدہ نہیں تھا۔ ہم کا دقت فرمائیے گا اس موقع پر، کہنے کا فائدہ نہیں تھا، سب کے سامنے کہا، قوم کو جمع کیا۔ ہارون سامنے تھے، کہا خلفنی فی قومی، اے ہارون تو میری قوم میں میرے خلیفہ۔ چلے گئے، 30 سے 40 دن ہو گئے، آپ کے سامنے پورا واقعہ جو ہے وہ منون آپ کے اذہان عالیہ میں ہے۔ مجھے آپ کو اتنا طویل جو ہے وہ اس قصے کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس تقریبی ذہنی کے لیے تیزی کے ساتھ وہ نکات سیدھا سیدھا آپ کے درمیان جو ہے پیش کر رہا ہوں۔ ہوا کیا؟ سامری اٹھا، سامری نے بچڑا بنایا، بچڑے میں جان ڈالی، بچڑا بولنے لگا اور قوم کو حق سے ہٹا کر بچڑے کی پوجا پر لگا دیا۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ چلے رکیے، یہ بھی بات طے ہو جائے اگر آپ ذرا سا متوجہ ہیں کہ بچڑا کہاں سے آیا۔ اور سوال یہ ہے جناب علی، یہ ایک عام انسان کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس نے بچڑے کو بولنا سکھا دیا؟ نہیں میرے ساتھ بولتے آئیے تاکہ اندازہ ہو، بات واضح ہو رہی ہے۔ ایک عام انسان جو کہ نبی نہیں ہے، حجت خدا نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، بڑا قیمتی مرحلہ ہے جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں عزیز محترم، کہ ایک عام انسان کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ معجزہ کیسے آ گیا کہ اس نے بچڑے کے اندر روح بھی پھونک دی ہے، اس نے جان بھی ڈال دی ہے، اور اس کے یہ اس عمل سے جو ہے بچڑا بولنے بھی لگا ہے۔ اس کے لیے تاریخ کے اوراق کو کھنگا لیے۔ ہوا کیا؟ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل پر تھا، سنیے گا یہ بات کہ ایک سامری جو تھا، ٹھیک ہے جادوگر ہے، لیکن اتنا بڑا جادوگر کیا ہو گیا کہ پوری قوم کو جو ہے وہ حق سے اس نے پھیر دیا، اور آیا اس نے پوری جو ہے وہ جاندار کو اس طریقے سے خلق کیا، وہ کوئی گائے نہیں تھی، بچڑا بنایا تھا۔ بچڑا بنایا تھا۔ جب فرعون کا لشکر دریا نیل کے کنارے تھا، توجہ سے سنیے گا، یہ باتیں محفوظ سننی چاہیے تاکہ آگے سفر میں جو ہے لطف آئے۔ دریا نیل کے کنارے تھا، اب فرعون کوئی بچہ تو تھا نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ جو ہے وہ دوسری کو سمجھے کہ کوئی اللہ کا دیندار تھا، ایسا نہیں تھا، لیکن نہایت فطین تھا، نہایت شریر دماغ کا تھا۔ اتنا بچہ نہیں تھا، ایک انسان پوری سلطنت چلا رہا ہے، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں خدا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف سمجھتے ہیں اسے؟ بیوقوف نہیں تھا، کھڑا رہا۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دریا نیل میں کودے، 12 رستے بنے، سب آگے تفصیلات آپ کے اذہان میں ہیں، لیکن میں کہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ بچڑا کیسے بنا۔ تو یہ کھڑا رہا بادشاہ، دریا نیل کے کنارے فرعون کھڑا ہے، فرعون کے پیچھے وہ قطار در قطار پوری اس کی جو ہے وہ سلطنت ہے، جو کہ جناب موسیٰ کا تعاقب کر رہی تھی۔ جب بادشاہ جانتا تھا، کافر تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، توجہ چاہوں گا، لیکن جانتا تھا کہ دریا کا شک ہو جانا اللہ والے کا معجزہ ہو سکتا ہے، کسی عام انسان کی حرکت نہیں ہے، اس لیے شاطر تھا، آگے نہیں بڑھا، سواری کو آگے نہیں بڑھایا۔ تاریخ انبیاء میں جا کے پڑھیے، سواری کو آگے نہیں بڑھایا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب بادشاہ آگے نہ بڑھے تو ریت کیسے آگے بڑھے گی؟ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جب بادشاہ آگے نہیں بڑھے گا، ریت کیسے آگے بڑھے گی؟ پھر ڈوبا کیسے؟ ڈوبنے کی کہانی کیا ہے
سیرت انبیاء میں دیکھیے جا کر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور ایک گھوڑے پر بھیجا. جبریل گھوڑے پر سوار ہو کر آئے. یہ سامری اس وقت توجہ چاہوں گا اس موقع پر کہ بچڑا کیسے بنا گا. یہ سامری جو تھا، یہ جادوگر جو تھا، فرعون کے لشکر میں تھا، فرعون کے لشکر میں آگے صف میں تھا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک جو ہے وہ شخص ہے کہ جو گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہے اور جس نے جو ہے وہ فرعون کو چھوڑا. اور جبریل نے کیا کیا؟ اپنے گھوڑے کو اینٹ دی اور گھوڑا جو ہے وہ دریا میں کود گیا. اب ہوتا کیا ہے، ایک جب میں غفیر لگا ہو، رعیت کو بادشاہ نظر نہیں آ رہا، ایک آگے بڑھے گا دوسرا آگے بڑھے گا، اس کی دیکھا دیکھی تیسرا چلے گا، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، پورا کا پورا لشکر گھر کھو جائے گا. کہاں رہا بادشاہ، کہاں رہا فرعون کیسا بادشاہ. تو ہوا یہی، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر ان کے ساتھ مکر کیا. اور جب سب اس دھوکے میں چلے گئے جو پیچھے والے تھے کہ آیا ہمارا بادشاہ اتر چکا ہے دریا کے اندر، تو جب سب نے یہ سمجھا سب کے سب ڈوب گئے. لیکن یہ سامری بڑا چلاک تھا، یہ دیکھ رہا تھا کہ جہاں جہاں اس گھوڑے کے سوؤں سے لگی ہوئی مٹی الگ ہوتی ہے اس مٹی کے اندر جان آنے لگ جاتی ہے. توجہ چاہوں گا ایک ایک بیٹھے ہوئے بندے کی جیسے جبریل جس گھوڑے پر سوار ہے، جس سواری پر سوار ہے، جیسے ہی وہ گھوڑا اپنے سم کو زمین سے الگ کرتا ہے، اپنے سم کو زمین سے الگ کرتا ہے، تو اس مٹی میں حرکت پیدا ہونے لگ جاتی ہے. اس نے کیا کیا؟ مٹی اٹھا کر اپنی جیب میں بھرنا شروع کر دی، مٹی اٹھا کر اپنی جیب میں بھرنا شروع کر دی. وہاں موسیٰ گئے. اس کے بعد ہوا کیا؟ پورا مال غنیمت جو فرعون کا تھا، جو دریا میں ڈوب گیا تھا، جب یہ دریا کے اوپر آیا تو جناب موسیٰ نے قوم کو منع کیا اس مال غنیمت کو لوٹنا نہیں. لیکن قوم تو قوم ہے، چاہے میرے رسول اللہ کی قوم ہو، چاہے میرے جناب موسیٰ کی قوم ہو، ہمیشہ حق کی بات کو رد کیا ہے، مال غنیمت لوٹنا ہے. مل کر پیچھے والے نعرہ حیدری سلامت رہیے. منع کیا تھا جناب موسیٰ نے کہ یہ ان کا فرعون اور اس کے لشکر کا معلوم متا دریا کنارے اتر کر آ گیا، سنت لینا. سب نے جمع کر لی. یہ تاریخ ہے اور یہ بات آپ کے اذہان تک پہنچنا ضروری ہے تاکہ آپ کو خلوص نہیں فی قومی کی حقیقت واضح ہو سکے. اچھا، یہ کیسے جانتا تھا کہ جبریل ہے؟ اس طرح کہ بنی اسرائیل، میں نے بتایا عیاش قوم، فرمائشی قوم. جب بنی اسرائیل میں فرعون نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو تو مائیں پہاڑوں، غفاؤں اور غاروں میں جا کے بچے جنا کرتی تھی. اور اللہ تعالیٰ ایک ایک ملک کو موکل کرتا تھا ان بچوں کی جو ہے دیکھ بھال پر کہ کہیں حشرات الارض انہیں نقصان نہ پہنچائے. تو یہ اس کی جب یہ پیدا ہوا تھا، اس کی ماں نے اسے غار میں پیدا کیا تھا. سامنے کی بات کر رہا ہوں. تو جبریل آئے تھے، جبریل کو جانتا تھا اس لیے کہ جبریل کی شکل سے مانوس تھا. تاریخ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جبریل کو جانتا تھا کہ جبریل کی شکل سے مانوس تھا. تو یہ جانتا تھا کہ جبریل گھوڑا لے کر اترے ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں اترا. توجہ چاہوں گا. اور اس نے کیا کیا بعد میں؟ جب موسیٰ گئے 30 دن تک، 30 سے 40 دنوں تک، اب اس نے بہکایا کیسے سنیے. کہنے لگا کہ موسیٰ تم سے ناراض ہیں، اب وہ نہیں آئیں گے. 31واں دن ہو چکا ہے، نبی اپنی وعدے سے پھرتا نہیں ہے. بہکانے کا طریقہ دیکھیے، نبی اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے. 31واں دن ہو گیا ہے. چونکہ تم نے فرعون کا وہ مال و اسباب لوٹا تھا، مال غنیمت جو دریائے نیل کے کنارے ابھر گیا تھا، تم نے وہ لوٹ لیا تھا. اب موسیٰ تم سے ناراض ہو کے ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس چلے گا. کہا کہ لاؤ سب جمع کرو. قوم پریشان ہو گئی، سب نے مال جو ہے لا کر جمع کر دیا. توجہ چاہوں گا بچڑا کیسے بنائے. سب نے مال لا کر جمع کر دیا. سونا چاندی جواہرات ہتھیار جو کچھ جو ہے وہ تانبا لوہا جو کچھ تھا سب نے لا کر ایک جگہ جمع کیا. اس نے انہیں آگ کی بھٹی میں ڈالا اور بھٹی میں ڈالنے کے بعد بچڑے کی شکل دی. بچڑے کی شکل دینے کے بعد وہ مٹی جو جبریل کی سواری کے سموں سے لگی ہوئی تھی وہ اٹھائی جو تھی وہ اس نے اس میں ملا دی. جیسے ہی ملائی تو بچڑے میں جان آ گئی. مجھے نہیں پتا کون کس طریقے سے اس جملے کو محفوظ کرے گا، لیکن میں آپ کے اذہان عالیہ کو مزید بیدار کرنے کے لیے اس موقع پر اپنا اور آپ کا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں. توجہ چاہوں گا اذہان محترم کہ پوری امت مسلمہ اس واقعے کی تائید کرتی ہے کہ اس سامری نے بچڑا ایسے بنایا کہ اس نے جبرائیل کے اس گھوڑے کے سموں سے لگی ہوئی مٹی کو اٹھا
چیز میں ڈالا تو جان آ گئی. یعنی عجیب بات نہیں ہے, حیف نہیں ہے ملت مسلمہ پر کہ ان لوگوں کو, کلمہ پڑھنے والوں کو جبریل جس سواری پر سوار ہو جائے اس کے سلجنا کی سموں کی مٹی کا شفا دینا, زندہ کر دینا, حیات دے دینا تو سمجھ آتا ہے, مگر حسین کے سلجنے سے صحت مل جانا. ذرا سا میرے نزدیک آ جائیں درود کا سہارا لیتے ہوئے, مل کر بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں تھوڑا آگے آ جائیں, آگے بہت جگہ خالی ہے. مل کر بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایسے بچڑا بنا, جانتا تھا کہ جبریل ہے, عام نہیں, عام جو ہے وہ بشر نہیں, ملائک. یعنی عجیب بات نہیں کہ جو ہمارے مولا کا شاگرد ہے, میں چاہوں گا جو ہاتھ والن ہونے میرے ساتھ آ جائے تاکہ سفر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے. جو میرے مولا کا شاگرد ہے وہ اگر کسی سواری پر سوار ہو جائے تو اس کے سموں سے لگی ہوئی مٹی اتنی طاقتور بن جایا کرتی ہے. پھر کیا کیا, بچڑا بن گیا. بچڑا بنانے کے بعد پوری اس بچڑے میں جان آئی, بولنے لگا. پھر اس نے دوبارہ قوم کو جمع کیا, کہنے لگا تمہیں موسیٰ کی ضرورت کیوں تھی؟ اس لیے کہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے, اللہ کے احکامات ہم تک لے کر آتے تھے. تو موسیٰ کی ضرورت اس لیے تھی. کب موسیٰ تو اب نہیں آئیں گے, تو اب ایسا ہے کہ بچڑا ہے, دیکھو بولتا بھی ہے, اس سے بات کرو جواب دے گا. تب یہی ہے, موسیٰ تو آنے والے ہیں نہیں, موسیٰ تم سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں. اب اسی کو مانو جبکہ جناب موسیٰ جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئے تھے قوم کو, اخلفنی فی قومی, جناب ہارون کو قوم کے سامنے کہ اے میری قوم, ہارون میرے بعد میرا خلیفہ ہے. لیکن قوم نے کیا کیا, گمراہ ہو گیا. حاجی صاحب اجازت ہے کہ الگ انداز میں کچھ معلومات پیش کرنا؟ بسم اللہ. پہلے حالت یہ دیتا ہوں, سامری اور بچڑا اب تک پہنچ گیا سب تک. پیچھے والے حضرات بیٹھے ہیں, سامری بچڑا پہنچا, ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ تائید کیجیے گا اگر سامری بچڑا پہنچا. سامری کیسے بنا, بچڑا کیسے بنایا؟ اب سنیے کتاب کا نام, تاکہ جو ہے یہاں جو بیٹھا ہے اور جہاں تک آواز جا رہی ہے سب کو ہضم ہو جائے. کتاب کا نام ہے عقاب الاعمال اور ثواب الاعمال. شیخ صدوق علیہ الرحمہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں, امام موسی کاظم سے نقل فرمایا, ساتواں امام سے. مل کر بارہ دیگر صلوات پڑھیں. مولا کے پاس صحابی آتا ہے, میں کنایات میں بات کروں گا, توجہ چاہوں گا ایک شخص کی جو یہاں بیٹھا ہے, اور شیعوں سے زیادہ اشارے کون اچھے سمجھ سکتا ہے؟ سلامت رہے جن کے ہاتھ والے ہو رہا ہے, اللہ آپ کا باد و شاد رکھے. مولا کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا مولا ان کے بارے میں کچھ بتائیں جو علی کے مخالف ہیں, ان کے بارے میں کچھ بیان کریں. سامری پہنچا, سب تک پہنچا. جب بچڑا پہنچا, کیسے بچڑا بنا؟ اب میرے مولا کا جو ہے وہ کنایہ دیکھیے گا. موسیٰ کاظم سے آ کر کہہ رہا ہے, کتاب کا حوالہ آپ کے درمیان ہدیہ کیا. کیا کہہ رہا ہے صحابی کے مولا علی کے دشمنوں کے بارے میں کچھ بتائیں. مولا مسکرائے اور بڑی لطیف تشبیہ دے کر فرمایا, سن کہ پہلا جو تھا وہ بچڑے کی مانند تھا. یا علی 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 میرے ساتھ آ جائے, میں آپ کے مولا کے فضائل پڑھ رہا ہوں. بھیا عقیدہ پہنچنا چاہیے. پہلا جو تھا وہ بچڑے کی مانند تھا, دوسرا سامری کی مانند تھا. کہ جیسے ہی نبی موسیٰ وہاں گئے تھے, یہاں سامری کھڑا ہوا, بچڑے کو بنایا, قوم کو بچڑے میں لگا دیا. بس یہاں رسول اللہ کی آمد ہوئی تھی, وہاں سامری اٹھا, بچڑا بنایا, قوم کو علی سے موڑ کر بچڑے میں لگا دیا. لیکن بڑی توجہ چاہوں گا میرے دوستوں, میرے عزیزوں, تاریخ میں جا کر دیکھنا کہ اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچڑے کے ساتھ ہوا کیا تھا.
طریقے سے اس فکرے کو محسوس کرے گا، لیکن جن کے دل میں علی کی ولایت ہے اور علی کے منکر کی برات ابل رہی ہے، خاص ان کے لیے فکرہ پڑھ رہا ہوں کہ کیا فرمایا جب موسیٰ آئے، موسیٰ نے اس بچڑے کا کیا کیا؟ جا کر دیکھنا تاریخ میں، موسیٰ آ کر غضبناک ہوئے، بچڑا اٹھایا، بچڑے کو آگ میں جلا دیا، بچڑے کو آگ میں جلا دیا، سلامت رہو، بچڑے کو آگ میں جلا دیا۔ اب جملہ ہدیہ کروں ناروال والو، چاہے موسیٰ کا بچڑا ہو، چاہے محمد کی قوم کا بچڑا ہو، دیکھ لینا جب کارواں آئے گا قبر سے نکال کے لینا۔ خلافت اتنا آسان موضوع نہیں ہے۔ خلافت اللہ کی خلافت ہے، اس میں کسی کو ضرورت نہیں، جس نے بھی ذرا سا قدم اس راہ مستقیم سے ہٹایا ہلاک ہو گیا۔ اس لیے کہہ کر گئے تھے خلفنی فی قومی، اے ہارون تم میرے بعد ہو۔ تیسرے خلیفہ میں کیا شرط ملی؟ اعلان۔ یہاں بھی اعلان ہوا، چھپ چھپا کر نہیں بنایا گیا۔ دیکھیں اب میرے مولا کے فضائل اور جس موضوع کو میں آپ کے سامنے مسلسل بیان کر رہا ہوں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معروضات آپ کے دامن سے معلوم ہدیہ کرتے رہیں۔ جب جناب موسیٰ کو حکم دیا تھا پروردگار عالم نے کہ اے موسیٰ جائیے اور فرعون تک جو ہے وہ پیغام حق کو پہنچائیے، تفصیلات میں جو ہے وہ نہیں جاتا، سب کے اذہان عالیہ میں واقعات موجود ہیں۔ جناب موسیٰ کی قوم کی جناب موسیٰ نے ان کا ایک بندہ مارا تھا بنی اسرائیل کو، ایسا ہے، جس کی وجہ سے جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ پروردگار وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، خدایا وزیر بنا دے میرے لیے، تو وزیر قرار دے میرے اہل خانہ میں سے۔ ہارون اخی قرآن کی آیات ہے کہ وہ ہارون ہے جو کہ میرا بھائی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جناب موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، یعنی نبی ہیں اللہ تعالیٰ۔ جناب موسیٰ کی دعا دیکھیں کتنی لطیف ہے، پروردگار تو نے حکم دیا فرعون کے پاس جاؤں، ضرور جاؤں گا، خدایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، پروردگار میرے اہل میں سے، میرے اہل خانہ میں سے، میرے اہل بیت میں سے، اور جو چاہوں گا جو اہل بیت پہ بولا ہے سلامت رہے، میرے اہل بیت میں سے وزیر بنا دے، میرے اہل بیت میں سے وزیر بنا دے۔ اور نام بھی بتایا، پہلے یہ بتایا کہ اہل بیت میں سے، پھر بولا جناب ہارون ہیں، یعنی اہل بیت میں بہت سارے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد پوائنٹ آؤٹ کیا جناب موسیٰ نے کہ یہ ہارون ہے، پھر اپنا رشتہ بھی بتایا، میرے بھائی ہیں، اور جو ہے یہاں والے بیدار ہے میرے ساتھ ہے، اپنا رشتہ بھی بیان فرمایا کہ میرے بھائی ہیں۔ یعنی تمام، میں ہاتھ جوڑ کر جناب موسیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے نبی موسیٰ افضل و اکرم ہے، آپ کو اللہ نے اتنا شرف دیا ہے، آپ کو نبوت عطا کی، آپ کو عصمت عطا کی، آپ کو کتاب عطا کی ہے، لیکن آپ اللہ کو تمام صفات جب بتا رہے ہیں کہ میرے خاندان میں سے ہوگا، میرا بھائی ہوگا، میرا چاہے وہ قریبی ہوگا، میرا رشتہ دار ہوگا، نام بھی بتا دیا ہارون ہوگا، تو آپ خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ توجہ چاہوں گا ذرا، تو آپ خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ قرآن مجید میں یہ جناب موسیٰ کے جملے قیامت تک اس بات کی گواہی ہے کہ جس چیز کا حق نبی کو نہیں ہے وہ امت کو کیسے ہو جائے گا؟ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کی دعا کو قبول کی اور کہا ہم نے جناب ہارون عطا کیا، تمہارا وزیر بنا دیا، جناب ہارون تمہارا وزیر بنا دیا۔ اور اس کے بعد جب یہ دونوں چلے ہیں، بھائی ہیں، جناب ہارون اور جناب موسیٰ، فرعون کے دربار میں چلے، خوف زدہ تھے۔ توجہ چاہوں گا، چلے اگر آپ بیدار ہیں تو میں ایک روایت کا فکرہ آپ کے دامن سماعت میں ہدیہ کروں۔ یہ آیا موسیٰ ہے، علی فخر موسیٰ ہے، موسیٰ نبی ہیں لیکن علی فخر موسیٰ ہیں۔ یاد نہیں ساسا بن سوہان نے شب شہادت مولا میر آ کر مولا کے سرحانے کیا کہا تھا؟ مولا یہ بتائیے آپ افضل ہے کہ موسیٰ افضل ہے؟ مولا مسکرائے اور مسکراتے ہوئے فرمایا اے ساسا سو
میں موسیٰ سے میں فخر موسیٰ ہوں. جب گئے تو ڈرے ہوئے تھے. قرآن نے اس موقع پر ایک آیت کو کوٹ کیا ان حضرات کے لیے, دونوں کے لیے, نبی موسیٰ کے لیے بھی, نبی ہارون کے لیے, اور فرمایا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا, ہم نے تم دونوں کے لیے, یعنی اے موسیٰ تمہارے لیے بھی اور اے ہارون آپ کے لیے, سلطان مقرر کر دیا. توجہ ہے, ساتھ ہے, کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ ہیں. توجہ چاہوں گا تاکہ بات سمجھ آئے, تاکہ اس کے بعد میں آپ تک سلطان کی تشریح اور تفصیل پیش کروں. 3 لوگ ہیں. ایک فرعون ہے جس کے پاس جا رہے ہیں, ایک ہارون ہے, جانے والے کون ہے؟ جناب ہارون ہے, جناب موسیٰ ہے. جناب ہارون اور جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں جانے والے ہیں ان کو حق کی ہدایت کرنے کے لیے, اور جس کے پاس جا رہے ہیں وہ فرعون ہے. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیات کے جملے کیا ہے؟ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا, ہم نے تم دونوں کے لیے سلطان کو مقرر کر دیا ہے. توجہ ہے, ہم نے تم دونوں کے لیے سلطان کو مقرر کر دیا. خوف میں مبتلا تھے تو سلطان بھیج دیا. خدا کی قسم, بڑے سے بڑے مفسر سے جا کے پوچھیے سلطان کون تھا جو چوتھا تھا. توجہ چاہوں گا اس موقع پر پورے مجمع کی, جا کے پتہ کیجئے سلطان کون تھا جو چوتھا تھا. بھائی ایک تو فرعون ہے, قرآن کی آیت میں ذکر ہونا چاہیے تھا, لیکن جملے یہ ہیں ہم نے تم دونوں کے لیے سلطان مقرر کیا ہے. اور یہ ہماری آیت ہے. آگے سلطان کو آیت کے اندر کہا کہ ہماری آیت کے ذریعے وہ تم تک پہنچ نہیں سکتا, وہ تم تک جو ہے وہ کوئی زخم نہیں پہنچا سکتا. پریشان مت ہو, یہ سلطان مقرر کیا ہے. مجھے نہیں پتا, جا کے پوچھیے عالم اسلام سے کہ یہ سلطان کون تھا. لیکن مدینۃ المعاجز میں ہاشم بحرانی نے لکھا اور ابن شاہزان سے روایت کو نقل کیا, رسول خدا نے فرمایا کہ جب یہ دونوں جا رہے تھے, موسیٰ بھی ہارون بھی دربار میں داخل ہوئے, ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے. ایک بندے کو مارا تھا, اتنے میں علی ابن ابی طالب آئے, سونے کی تلوار ہاتھ میں تھی, سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ایک مرتبہ آ کر فرعون کی گردن پہ تلوار رکھی, اس کی آنکھیں باہر آ گئی. کہا ان دونوں کی بات سن اور ان کی اطاعت کر. یہ کہہ کے علی غائب ہو گئے. یہ کہہ کے مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کر پیچھے تک دربار سے باہر گئے. فوراً حواریوں کو بلایا, دربانوں کو بلایا کہ یہ بتاؤ اس تیسرے سوار کو آنے کے لیے اجازت کس نے دی تھی؟ درباریوں نے ہاتھ جوڑا کہ ہم نے تو صرف 2 کو آتا ہوا دیکھا ہے, تیسرے نظر نہیں آیا. صرف 2 کو آتا ہوا دیکھا. توجہ چاہوں گا, تیسرا نظر نہیں آیا. اب نبی کا قول یاد دلاؤں ختم مرتبہ کر رحمت للعالمین کا کہ یا علی ایت بک النبیین سرا, کہ اے علی تمہارے ذریعے سے اللہ نے نبیوں کی چھپ کر مدد کی ہے. علی سلامت رہے جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں, غدیر کے صدقے میں اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ کرے. اے علی تمہارے ذریعے سے اللہ نے نبیوں کی چھپ کر مدد کی ہے, اور لیکن میرے ساتھ تمہیں ظاہراً جو ہے وہ بھیجا ہے. ظاہری طور پر نہ سکتا نبی کے پاس کتاب القدرہ آیت اللہ مستمد نے اس روایت کو نقل کیا. نبی کے پاس یہودی آیا, روایت کا جملہ ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے, بولتا نہیں. نبی نے سوال کیا یا یہودی ما حاجت کا, تیری حاجت کیا ہے, اس لیے آیا ہے. یہودی کا سوال سنیں گے. کہنے لگا کہ اے نبی, اے محمد, یہ بتائیے انت افضل ام موسیٰ. جو ہے یہودی سوال کر رہا ہے کہ اے علی, اے رسول, اے محمد,
آپ افضل ہیں یہ موسیٰ افضل ہیں؟ رسول کا جواب دیکھیں گے. رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا اپنے منہ سے اپنی تعریف مناسب نہیں ہوتی. توجہ چاہوں گا. کہا کہ لیکن تو نے پوچھا ہے تو سن. اے یہودی، جب آدم معصیت میں مبتلا ہوئے تھے، ترک اولا ان سے ہو گیا تھا، جب وہ جنت سے نکالے گئے تھے اور توبہ ان کی قبول ہوئی، ہمارے صدقے سے ہوئی. جب موسیٰ جو ہے ہارون کے دربار میں موسیٰ جو ہے فرعون کے دربار میں جا رہے تھے، انہیں ہمارے صدقے سے خوف سے امان ملی ہے. یہاں ابراہیم جب جو ہے وہ آگ میں جل رہے تھے، انہیں ہمارے صدقے سے جب انہوں نے ہمارے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس اسما کے تذکرے سے، ہمارے اسما کی برکات سے ان کی دعا سن کر آپ کو حکم دیا اے نار آگ ابراہیم کے لیے جو ہے گلزار ہو جا. جہاں جو ہے جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے، تنہائی میں تھے، شکم مچھلی کے اندر جب یونس کو جو ہے تاریکی ستاتی تھی، انہوں نے ہمارے ذریعے سے دعا کی، انہیں مچھلی سے نجات ملی، مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی. اور سن کہ اگر لو جملہ ہے، روایت کا جملہ ہے جناب موسیٰ کے لیے. سوال کیا کیا تھا؟ محمد آپ افضل ہے موسیٰ؟ فرمایا لو ان موسیٰ لو ادرکنی ولم یؤمن بی. اے یہودی، اگر موسیٰ بھی ہوتے اور مجھ پر ایمان نہ رکھتے تو خدا کی قسم ان کی نبوت انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی. اگر موسیٰ مجھ پر ایمان نہ رکھے تو ان کی نبوت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. اور آخری جملہ اپنے بیٹے پر فخر کرتے ہوئے یہودی کے سامنے رسول ختمی مرتبت نے پکارا کہ سن، عیسیٰ کی بات مت کرنا، ابھی میرے بیٹے کو آنے دے، عیسیٰ اترے گا، میرے بچے مہدی کے قدموں میں نماز پڑھے گا. میرے بیٹے مہدی کے قدموں میں نماز پڑھے گا. انیس نے جناب علی اکبر کے رجس کو کربلا میں بیان کیا. جناب دبیر نے رجس بیان کیا ہے اس پوری روایت اور دیگر ان جیسے مفہوم کی روایت ہے. اگر بیدار ہیں میرے ساتھ ہیں پیچھے والے حضرات، دبیر کہتے ہیں کہ جناب اکبر میدان میں آئے، میدان میں آ کر رجس فرمایا کہ داغے کف موسیٰ ید بیضا کیا ہم نے. جناب موسیٰ کے ہاتھ میں موسیٰ تھا، توجہ ہے، ہاتھ میں اللہ نے نور دیا تھا. آپ نے سمجھا نہیں دبیر کو. علی اکبر کا رجس میں کیا بیان کیا؟ داغ تھا، نور ہم نے کیا ہے. توجہ چاہوں گا نہیں پیچھے والے میرے ساتھ آ جائیں تاکہ مصرے پہنچا سکوں. داغے کف موسیٰ ید بیضا کیا ہم نے، ایوب کو ایک آن میں اچھا کیا ہم نے. نہیں ہاتھ بلند کرے تاکہ اندازہ ہو کہ مصرے پہنچ رہے ہیں پیچھے والے حضرات. توجہ چاہوں گا اس موقع پر. داغے کف موسیٰ ید بیضا کیا ہم نے، ایوب کو ایک آن میں اچھا کیا ہم نے. ارے عیسیٰ کے مردہ زندہ کرنے کا واقعات تو سنے ہیں نا، عیسیٰ کی مسیحائی مشہور ہے. علی دبیر کہتے ہیں علی اکبر نے میدان کربلا میں رجس پڑھا، داغے کف موسیٰ ید بیضا کیا ہم نے، ایوب کو ایک آن میں اچھا کیا ہم نے. سنو، عیسیٰ کو زمانے میں مسیحا کیا ہم نے. نہیں جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، خدا قیامت تک سلامت رکھے. مادر حسین آپ سے راضی ہو. داغے کف موسیٰ ید بیضا کیا ہم نے، ایوب کو ایک آن میں اچھا کیا ہم نے، عیسیٰ کو زمانے میں مسیحا کیا ہم نے. اب توجہ چاہوں گا، توحید دیکھیے گا، توحید دیکھیے گا. تمام چیزیں عالم محمد سے منسوب ہے، لیکن چوتھے مصرے کے اندر شاعر عالم محمد نے توحید بیان کی ہے. سارے کمالات عالم محمد کے ہیں، لیکن مصرع سنے. داغے کف موسیٰ ید بیضا کیا ہم نے، ایوب کو ایک آن میں اچھا کیا ہم نے، عیسیٰ کو زمانے میں مسیحا کیا ہم نے. ارے ایک زور سے اللہ کے کیا 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 ہم نے. توجہ چاہوں گا اس موقع پر. ایک زور سے اللہ کے کیا 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 ہم نے. ارے ہم ہی
ہستی کو صدا سیر کریں گے، چکھیں گے مزہ موت کا پھر بھی نہ مریں۔ یہ آل محمد ہی ہیں جن کے کمالات پچھلوں نے بھی دیکھے ہیں، اگلوں نے بھی دیکھے ہیں، جن کے کمالات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ لوگ ماننے کے بعد بھی نہ مانیں۔ جو ہے ایک حدیث پڑھنے کی اجازت چاہوں گا۔ حجت خدا خلیفہ، اللہ کا خلیفہ کیا ہوتا ہے کہ جو ربط ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ 5ویں امام سے روایت ہے اکاب الاعمال کی، مولا نے فرمایا ان اللہ جعل علیا علما بینہ و بین خلقہ۔ توجہ چاہوں گا ایک ایک شخص کی یہ روایت آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور نہایت ضروری ہے اس کو پہنچانا۔ ان اللہ جعل علیا علما بینہ و بین خلقہ، مولا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کی ذات کو اپنی اور اپنے مخلوق کے درمیان علم قرار دیا ہے۔ بھئی علم کا مطلب علم اٹھانے والوں سے بہتر کون جان سکے گا؟ تو ذرا سے میرے ساتھ بیدار ہوئیے، یہ روایت ہے، یہ روایت کے فکر وصول کیجئے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ جعل علیا علما بینہ و بین خلقہ، پروردگار عالم نے علم بنایا۔ اچھا کیا مطلب ہے علم کا؟ آسان لفظوں میں اگر کہوں تو جو علم آپ اٹھاتے ہو 8 محرم کو وہی مطلب ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ نشانی۔ یہ اور آسان کی دیتا ہوں اپنے محترم سننے والوں کے لیے، چھوٹے دوستوں کو۔ کسی کو ناروال سے لاہور جانا ہے، یہ علم سمجھا رہا ہوں، اگر آپ تک علم پہنچ گیا تھا تو چاہوں گا پیچھے والے حضرات میرے ساتھ ہیں، دو صحاب سارے بیٹھے، علم سمجھا رہا ہوں۔ علم مولا کا قول ہے، مولا نے علی علیہ السلام کو علم قرار دیا۔ ان اللہ جعل علیا علما بینہ و بین خلقہ، اور یہ بھی سمجھ آ جائے گا علم ہوتا کیا ہے۔ جو آپ علم اٹھاتے ہو اس علم کو علم کیوں کہتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، کسی کو ناروال سے لاہور جانا ہے، رستہ نہیں پتا، بتائیے وہ کیا کرے گا؟ یا تو جس سے رستہ پتا ہے اس سے جا کے پوچھے گا، ایسا ہی ہے نہیں؟ یا وہ شارع پر جا کر جو سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں ان کی پیروی کرے گا کہ لاہور جس طرف ایرو جا رہا ہے اس طرف اپنی گاڑی موڑے گا، پھر کہیں رائٹ پر ہو رہا ہے ایرو تو رائٹ پر گاڑی موڑ دے گا سوال۔ پھر اگر آگے اسٹریٹ کا لکھا ہوا آ رہا ہے ایرو نشان ہے، سائن اگر اسٹریٹ کا ہے تو وہ اسٹریٹ جاتا رہے گا۔ تو بیسیکلی عربک کے اندر ان سائن بورڈز کو علم کہا جاتا ہے۔ بڑی قیمتی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، سب میرے ساتھ ہو جائیں اس وقت، بڑا قیمتی مرحلہ ہے یہ آپ تک جو ہے فکرے پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ علم سمجھا رہا ہوں، علم کسے کہتے ہیں، علم کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، جو آپ لوگ جو خصوصاً نوجوان جو علمدار حسینی کا علم اٹھاتے ہیں نا 8 محرم کو، اس علم کی نسبت کیا ہے، اس علم کا جو ہے فیض کیا ہے، اس علم کی تاثیر کیا ہے، اس علم کی عظمت کیا ہے، اس علم کی اہمیت کیا ہے۔ کیا فرمایا کہ کرے گا کیا کہ جب اگر اس کسی کو رستہ نہیں پتا اور منزل تک پہنچنا ہے تو وہ علم کو دیکھے گا، بس جس طرف علم لے جائے اس طرف جاتا جائے۔ میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا، بہت توجہ چاہوں گا۔ چلے اور رکیے، یہاں انشاءاللہ اتنی تعداد بیٹھی ہے، بعض لوگ کربلا گئے ہوں، اربعین کروڑ جو نہیں گئے، اس منبر اس پر شہداء کا صدقہ پروردگار انہیں دربار حسین نصیب کرے، امام حسین کی زیارت سے مشرف فرمائے صاحب الزمان کے صدقے۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں گواہ ہیں وہ میری اس بات کے، جو مشی کر چکے ہیں نجف سے کربلا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب نجف سے کربلا جاتے ہیں پیدل تو ہائی وے پر جو پول لگے ہیں اس پر نمبرنگ لگی ہے، میری تائید کریں گے ہاتھ اٹھائیے گا جنہوں نے دیکھا نمبرنگ پہ نمبرنگ لگی ہوئی ہے ہر پول پر، اور وہ نمبرنگ آپ کو جو ہے وہ پھٹکنے نہیں دیتی، اسے کہتے ہیں عربی میں علم۔ مجھے نہیں پتا کون کہاں سفر کر رہا ہے، پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ یعنی آسان لفظوں میں علم کا کام کیا ہوتا ہے، یعنی انسان بغیر بھٹکے، جملہ کہہ رہا ہوں بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کے دامن سماعت میں، بغیر بھٹکے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، نہ ادھر بھٹکے گا نہ ادھر بھٹکے گا۔ پیچھے والے میرے ساتھ ہوگا کہ بات اگر پہنچ رہی ہے، سلامت رہے، ہاتھ بلند کریں، اللہ آپ کو بات رکھے۔ علم سمجھ آیا علم کسے کہتے ہیں، یعنی علم کی پیروی کرنے والا،
یعنی علم اسے کہا جاتا ہے تو اگر آپ اس کی اتباع کریں، اطاعت کریں، پیروی کریں تو وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے، نہ ادھر بھٹکنے دے گا نہ ادھر بھٹکنے دے گا۔ آپ کے درمیان جملہ ہدیہ کروں، اپنے بیدار ذہنوں، اپنے معزز سامعین کے درمیان، آپ کے بیدار سماعتوں کے حضور میرے مولا نے کیا فرمایا؟ روایت کا جملہ کیا ہے؟ ان اللہ جعل علیا علما بینہ و بین خلقہ، اللہ تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کو اپنی اور اپنی مخلوق کے درمیان علم قرار دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تک پہنچے تو اس کو چاہیے کہ علی کے دامن کو تھام لے۔ علی وہ علم ہے جو نہ ادھر بھٹکنے دے گا نہ ادھر بھٹکنے دے گا۔ علی وہ علم ہے، وہ نشانی ہے، جو باب اللہ ہے، جو اللہ تک پہنچاتا ہے، جو نہ ادھر بھٹکنے دے گا نہ ادھر بھٹکنے دے گا۔ آگے روایت پڑھتی ہے، جملہ کیا ہے؟ وَمَن تَبِعَهُ كَانَ مُؤْمِنًا، جو میرے مولا کی اتباع کرے مومن ہے۔ لیکن جملہ سنیں گے آگے، فرمایا من جَحِدَهُ كَانَ كَافِرًا، جو علی سے جہد کرے وہ کافر ہے۔ نہیں ایسے نہیں، میں پہنچانا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا جو حضرات بیٹھے ہیں۔ جو علی سے جہد کرے وہ کافر ہے۔ توجہ چاہوں گا، نہایت لطیف نقطہ آپ کے دامن سماعت بھاجیہ کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے منکر، انکار کرنے والا، لیکن جب جانتے پوچھتے ہوئے یعنی شخصیت کو پہچانتا ہو، ایک ایک بندے کی توجہ جو میں جن کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، جب کمالات کو جانتا ہو، فضائل معلوم ہو، حدیثیں معلوم ہو، آگاہی ہو، شخصیت کتنی عظیم ہے یہ بھی پتا ہو کہ کتنی جو ہے وہ گراں قدر شخصیت ہے اسلام کی۔ یعنی اگر کوئی کسی چیز کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کو پہچانتے ہوئے، توجہ اس پہچاننے پر، اس کے کمالات کو پہچانتے ہوئے اس کے حق کا انکار کر دے تو اسے عربی میں جہد کہتے ہیں۔ توجہ ہے، منکر اور جہد کا فرق۔ منکر کون ہوتا ہے، جاہد کون ہوتا ہے؟ منکر وہ ہوتا ہے جسے نہیں پتا، بس انکار کر دیا، نادانی و جہل کے طور پر۔ لیکن جہاں علم ہے، چلے اپنے بیدار مجمع کے لیے جملہ تبدیل کر دوں سمجھانے کے لیے، یعنی جانتے ہو کہ غدیر میں مولا بنایا تھا، اب مجھے نہیں پتا کون کس طرح ہضم کر پائے گا اس حدیث کو، لیکن میرے مولا نے جملہ کہا ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے مجمع تک پہنچا رہا ہوں۔ آگے حدیث پڑھی، فرمایا من شک فیہ کان مشرکن، جو علی میں شک کرے مشرک ہو جاتا ہے۔ مشرک ہو جایا کرتا ہے۔ پورے مجمع کی توجہ، جو پیچھے میرے دوست بزرگ بیٹھے ہیں، بھئی آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ممبر سے؟ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ اللہ کی توحید میں شریک بنانے والے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ آپ یہاں ممبر سے بیٹھ کر علل اعلان مائک کے اوپر ویڈیو بن رہی ہے، آپ یہ علل اعلان ببانگ کہل کہہ رہے ہیں کہ من شک فیہ، جس نے علی میں شک کیا مشرک ہے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ خدا کی قسم میں نے اپنی جیب سے نہیں کہا، حجت خدا کے جملے ہیں۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے اس سے صرف اتنا پوچھنا کہ یہ بتاؤ علی کو مولا بنایا کس نے ہے؟ سلامت رہے جو ہاتھ بلند ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سلامت رہے جناب سیدہ آپ کو آباد رکھے۔ بھائی علی کو مولا بنایا کس نے ہے؟ علی کو مولا کسی صحابی نے نہیں بنایا، کسی تابعی نے نہیں بنایا، کسی تبع تابعی نے نہیں بنایا، کسی مسلمان نے نہیں بنایا، کسی نمازی نے نہیں بنایا، کسی زکات دینے والے نے نہیں بنایا، کسی پرانے مشرک اور کافر نے نہیں بنایا ہے۔ علی کو مولا، جملہ سننا، علی کو مولا رسول اللہ نے بنایا اور اپنے پاس سے نہیں بنایا، اللہ کے حکم سے بنایا۔ بس فیصلے ہو گئے ناروال والوں، جس نے علی میں شک کیا اس نے رسول کے فعل میں شک کیا، اللہ کے حکم میں شک کیا۔ کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتے ہیں، یہ ممبر سے تفریقہ تھوڑی ہے۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بات ڈالتا ہے۔ آپ کون
ہوتے ہیں کسی کے اسلام اور جو ہے وہ کفر کا سرٹیفکیٹ دینے والے؟ خدا کی قسم ہم نے تھوڑی دیا ہے. توجہ چاہوں گا, ہم نے تھوڑی دیا ہے. ہم اپنی جیب سے بات تھوڑی کرتے ہیں, ہمارا دل تھوڑی چاہتا ہے. نہیں فرمایا تھا رسول ختمی مرتبہ نے, اے علی تم سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور تم سے بغض رکھنا کفر کی نشانی ہے. تم سے محبت ایمان کی نشانی ہے. کسی کے پاس ایمان ہے تو تمہارے صدقے سے ہے, کیونکہ تم کل ایمان. اس زام میں نہ رہیں. ہمارے یہاں سے درد دل بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ میری بات کہیں اور چلی آئے گی, لیکن حقیقت ہے کہ علی کے دشمن سے ذرہ برابر سمجھوتا نہیں ہے. چلے میں روایت سنا دیتا ہوں, پھر کہیں گے یہ ممبر کا حق ہے. ممبر کا حق یہ ہے کہ یہاں سے جیب کی باتیں بیان نہیں ہوتی, یہاں سے ذہنی فلسفے بیان نہیں ہوتے, یہاں سے قصے کہانیاں بیان نہیں ہوتی. یہاں سے یا تو اللہ کی آیت بیان ہوتی ہے یا معصوم کی روایت بیان ہوتی ہے. جو ہے آپ کے سامنے روایت پیش کروں, روایت حوالہ دے دیتا ہوں. اخبار فاطمیہ سلام اللہ علیہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے, بھی ترجمہ نہیں ہوا, نجف اشرف میں مل جائے گی. اخبار فاطمیہ سلام اللہ علیہ. اور اس کوئی حدیث چاہتا ہے میرے پاس آ جائے, میں اسے جو ہے وہ حوالہ دے دوں گا. رسول خدا نے فرمایا جناب زہرا کو دیکھ کر, فرمایا اے میری بیٹی تمہیں ایک بشارت دوں. کہا دیجیے. جملہ دیا کہ نا سمجھوتا نہیں کرنا کبھی. کہا تمہیں ایک بشارت دوں. مولا کہ بابا دیجیے. کہا کہ اے بیٹی تم میرے آنکھوں کا نور ہو, تم میرا ٹکڑا ہو. جس نے تمہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہ روایتیں آپ نے سنی, لیکن آگے روایت بڑھی اور فرمایا کہ اے بیٹی اگر کوئی روز محشر خدا کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں کو لے کر آ جائے, تمام سنتیں انجام دیتا ہو, مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, تمام جو ہے وہ عبادتیں انجام دینے والا, لیکن اس کے دل میں تیرے دشمن سے اور تیرے جو ہے وہ علی کے دشمن سے ذرا سی مربت ہو. جملہ قیمتی کیا ہے؟ رسول نے فرمایا اگر میدان حشر میں آ کر انبیاء و مرسلین بھی اس کی شفاعت کریں تو اللہ ان کو رد کر دے گا. خدا کی قسم یہ اتنے آسان جملے نہیں ہیں رسول ختم مرتبہ کے. مجھے نہیں پتا آپ کیا سن رہے ہیں اور آپ تک بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. رسول کا جملہ ہے, نص رسول ہے, رسول کے الفاظ ہے کہ اے بیٹی اگر کوئی ایسا شخص ہو, نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, حج کرنے والا ہو, سنتوں پر عمل کرنے والا ہو, لیکن اگر تیرے اور تیرے علی کے دشمن کی ذرا سی محبت دل میں رکھتا ہو اور میدان حشر میں آ جائے, ملائکہ اتر جائے, انبیاء آ جائے, یعنی کیا مطلب, آدم آ کر شفاعت کرے, موسیٰ آ کر شفاعت کرے, عیسیٰ آ کر شفاعت کرے, جناب یونس آ کر شفاعت کرے, اللہ تمام انبیاء کو رد کر دے گا, اسے جہنم میں بھیج دے گا. تو دشمن آل محمد سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا. دشمن آل محمد سے سمجھوتا نہیں ہے, لیکن اپنا کردار ایسا رکھنا ہے کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر سامنے والا کھینچا چلا ہے. یہ آل محمد کی تعلیم ہے اور یہاں اس پر سے بیان ہونی چاہیے. یعنی انسان اپنے کردار کو اتنا کیسا رکھے, غیر دیکھے تو ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے کہے کہ علی والا ہے. جو چاہوں گا ہمارے کردار کو دیکھ کر, ہمارے اعمال کو دیکھ کر, ہمارے غیر سے ملنے جلنے کو دیکھ کر, خدا کی قسم بڑی قیمتی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر کسی اپنے سے ملو نا, کم عزت دیا کرو, سامنے والے کو زیادہ دیا کرو. اپنے کی پھر بھی خیر ہے, عزت تو دینی چاہیے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے عزت کے لیے منع کر رہا ہوں. سامنے والے کے لیے پچھ جائے, اسے پتہ چلے کہ کردار شیعہ کیا ہے, محمد کا شیعہ کیسا ہوتا ہے, کہ جس کے عمل سے غدیر کی بو آ رہی ہو, جس کے عمل سے پتہ چل رہا ہو کہ حسین کا ماتمی ہے.
حسین کو رونے والا ہے، اور جو حسین نے قربانیاں کربلا کے میدان میں دی ہیں، اس قربانی کو دل میں سجا کر رکھتا ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ جب بھی نام حسین آتا ہے تو آنکھ آبدیدہ ہو جاتی ہے۔ روزادارو، ماتمدارو، آج 4 محرم ہے۔ جو مہمان ہمارے عزا خانوں میں شب پہلی محرم آیا تھا، وہ کچھ دنوں میں ہم سے جدا ہونے والا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ ان 2 ننھے شہزادوں کی شہادت پڑھوں، کہ وہ 2 شہزادے کہ جن کو کرتے بھی زینب پہنایا کرتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے پورا فقرہ کہا ہے اشارتاً، جن کو کرتے بھی زینب پہنایا کرتی تھی، تمثیل کا یہ عالم تھا۔ اجرکم اللہ۔ کون زینب؟ تاریخ میں ہے کہ امام حسین سے جناب زینب کبھی جدا نہیں ہوتی تھی۔ مدینہ میں جب بھی حسین سے جدا ہوئی ہیں، جناب عبداللہ نے جناب زینب کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے۔ نہیں معلوم ایسا کیا ربط تھا اس بہن کو بھائی سے۔ ماں ہوتی ہے نا، ماں تو لال کے مسائل پڑھنے، آج اس بارگاہ میں زینب کے شہزادوں کے جنازے اٹھنے ہیں۔ کوئی گود کا اجڑنا کسی ماں سے پوچھے خدا کی قسم، کہ کتنی منتوں اور مرادوں سے اللہ سے مانگا جاتا ہے اور پھر اتنی آسانی سے قربان نہیں کیا جاتا۔ روایت ہے کہ جب میرے مولا مدینے سے چلے، اور مدینے سے چلنے کے بعد ابھی مدینہ سے نکلے تھے کہ جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ فوراً جو ہے وہ قافلے کے پیچھے پیچھے، اور آ کر مولا حسین سے فرمایا کہ اے میرے آقا و مولا، آپ وقت کے امام ہیں، آیا ہے فرش مجلس پر۔ مولا نے کہا ہے عبداللہ آپ کی زوجہ ہے، آپ کو حق ہے ان سے بات کرنے۔ یہاں عبداللہ آگے بڑھے، ایک ہاتھ اون کا تھاما ہوا تھا،
کل علی اکبر سے پہلے قربان ہونا ہے، کل علی اکبر سے پہلے قربان ہونا ہے، عزاداروں کل علی اکبر سے پہلے قربان ہونا ہے۔ ننھے ننھے بچے ہیں، ماں نے وصیت کی ہے کہ اے اولو محمد شب عاشور ہے، سب اپنی اپنی قربانیاں تیار کر رہے ہیں، ارے تم میری قربانی ہو، میں اپنی جانب سے اللہ کی بارگاہ میں حسین پر صدقہ کروں گی۔ لیکن دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا، 7 محرم سے پانی بند ہے، اگر لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جاؤ ماتم کرنا تو فکرے کی غربت کو محسوس کر سکو، اگر لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جاؤ، ارے خیال رکھنا اصغر پیاسا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہاں اپنے ہاتھوں کا آزاد چھوڑنا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے کہ اگر لڑتے لڑتے پہنچ جاؤ تو خیال رکھنا اصغر پیاسا ہے۔ اصغر کے دہن میں پانی نہیں ہے عزادارو، اصغر پیاسا ہے، دیکھو مجھے شرمندہ نہ کروانا۔ یہ پہلی بی بی ہے جو اپنے بچوں پر نہیں روئی، یہ صابرہ بی بی۔ جب سلام کرتے ہو نا بی بی کی زیارت میں تو کیا کہتے ہو؟ اے صبر کا پہاڑ میرا آپ پر سلام ہو، نہ جانے علی کی اس بیٹی پر کتنے مصائب ٹوٹے ہیں اور کتنا صبر کیا ہے، کبھی کربلا اور شام غریبہ، کبھی خیموں کا جلنا، کبھی کربلا سے کوفہ، کوفہ کے تماشے سے، ارے شام کی گزرگاہیں، شام سے دربار شام، کہیں سے درے مارے جاتے تھے، کہیں سے جو ہے وہ پتھر برسائے جاتے تھے، کہیں سے آگ برسائی جاتی تھی۔ مجھے معاف کرنا سید سادو، میں نے اپنی آنکھوں سے روایت میں پڑھا ہے، جب شام میں بی بی آئی ہے، یہ وہ بی بی جو پردہ جن کا مشہور، غیرت جن کی مشہور، جن کو برابر والے نے کبھی نہ دیکھا ہو، جن کی آواز محلے داروں نے نہ سنی ہو، جملہ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب یہ قافلہ سجے ہوئے شام کے بازار میں داخل ہوا ہے، لوگ توجہ چاہوں گا ماتمی جو بیٹھے ہیں، اگر غربت کو محسوس کر سکو، لوگ جیسے ہی بی بی آنا شروع ہوئی، رسل میں بندے ہوئے تھے گلے، ایک مرتبہ ہماری آنا شروع ہوئی، اونٹ آنا شروع ہوئے، نیزوں پر سر آنا شروع ہوئے، ایک مرتبہ لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مار کر کہتے تھے، ارے وہ زود وہ محترمہ دیکھتے ہو، وہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اجرکم اللہ، اجر ماتم کرنا، اجرکم اللہ، وہ علی کی بیٹی زینب ہے، ارے نہ جانے کتنے مسائب اٹھائے ہیں۔ اجرکم اللہ زکارو، کتنے مسائب اٹھائے ہیں۔ یہاں عاشور کا دن چڑھا، سورج نمودار ہوا، ایک ایک کر کے شہید حسین پر قربان ہوتے رہے، لیکن عجیب کیفیت ہے، یہ ننھے ننھے بچے، جب کوئی ایک شہید ہو کر آتا تھا تو محسوس کر سکے فکرہ، اور جو دوسرے کی باری ہوتی تھی، کتنی عمر ہے، ایک کی 9 سال، ایک کی 11 سال، بچوں کی کیفیت جو دیکھنا چاہتا ہے میری طرف نگاہ کرے۔ جانتے ہو کیا حالت تھی؟ مقتل نے لکھا ہے جب ایک آیا گر کے حسین اٹھا کر لے کے آئے، اب باری ہے دوسرے کی جانے کی، دونوں بچے ننھے ننھے قدموں کو اچک کر ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے ہمیں آپ پر قربان ہونے کا موقع دیجئے، ہمیں آپ پر قربان ہونے کا موقع دیجئے مامو جان۔ ہر بار حسین یہ کہہ کے رد کر دیتے، ارے تم زینب کے جینے کا آسرا ہو، ارے تم میری بہن زینب کے جینے کا آسرا ہو، اگر تم چلے گئے میری بہن اجڑ جائے گی، میری بہن کی گود اجڑ جائے گی۔ ارے چھوٹے بچے ماؤں کو عزیز ہوتے ہیں، ارے یہ غربت ہے میری زینب کی، اے میری شام والی بی بی، ارے لوگوں کے بچوں کا صحرا ہوتا ہے، آپ کے بچوں کے جنازے آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، زیادہ رحمتم کرنے والوں، ارے زینب عالیہ کے بیٹوں کا غم منانے والوں، ایک مرتبہ جب بی بی کے خیمے میں آئے ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے بچے بی بی کے سامنے ذرا پہن ہتھیار سے لیس ہوئے، امامہ سر پہ رکھا، خیمے میں آ کر جناب زینب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ مقتل نے لکھا
जनाब ज़ैनब के सामने खड़े हुए, नन्हे नन्हे बच्चे माओ के सामने लिबास मौत पहन कर आए हैं। अंदाजा करो माँ के कलेजे का क्या हाल होगा। ज़ैनब के सामने नन्हे फूल, ये अली के नवासे जब सामने आकर खड़े हुए हैं, ज़ैनब साबरा ने सब्र किया, कहा अभी तक जिंदा हो, मामू पर कुर्बान नहीं हुए, कहा मामू इजाजत नहीं देते। अजीब जुमले लिखे हैं। एक मर्तबा भैया हुसैन को पुकारा, हुसैन खैमे में दाखिल हुए, हाथों को जोड़ा, कहा मेरी वसीयत है, ऐ मेरे भाई, जब मेरे बाबा अली ने शबे 21 रमजान मुझे अपने पास बुलाया था, मुझे ये वसीयत की थी, ऐ बेटी ज़ैनब, एक दिन आएगा, अरे तेरा भाई अकेला होगा, देख मुझे शर्मिंदा न करवा। अजरुकुम अल्लाह, मुझे शर्मिंदा न करवाना। अलगर्ज बच्चों को इजाज़त मिली, नन्हे नन्हे बच्चे हुसैन अलैहिस्सलाम ने, एक को इमाम हुसैन ने सवार कराया, दूसरे को अबुल फज़ल ने सवार कराया। कैफियत सुनिएगा जो जंग में लिखी। मोहम्मद और औन सुलझना पर सवार हुए। औन और मोहम्मद ने निगाहें एक दूसरे में डाली। कहा कि है भाई, तुम मैसरा पर जाओ, मैं मैमना पे जाता हूँ, और दोनों कल्बे लश्कर में जाकर मिलेंगे और अपने मामू के दुश्मन उमर इब्न साद को कत्ल कर देंगे। अजरुकुम अल्लाह। ज़बाने हाल पढ़ू, मोहम्मद ने औन को देख कर कहा है कि भैया हम बहुत प्यासे हैं। एक मर्तबा पलट कर कहा होगा, खबरदार, अगर फुरात के करीब पहुंच गए तो एक मर्तबा सकीना का चेहरा याद कर लेना। अजरुकुम अल्लाह। मातम करने वालों, यहाँ दोनों बच्चे गए हैं, ये जवान साला लड़ते लड़ते मैमना और मैसरा से कल्बे लश्कर में जाके मिले हैं। जब कल्बे लश्कर में पहुंचे, उमर इब्न साद का खैमा सामने था। एक मर्तबा हाशमी तो थे ना, हाशमी खानदान के हैं, जिस तरीके से एक एक शहीद को हीले से मारा है, बहाने से मारा है, धोखे से मारा है। एक मर्तबा एक अहले मिंबर बयान करते हैं, एक मलून चीखा, जब ये बस में ना रहे और कोई संभालने वाला नहीं था इनको, फौजें जो है पीछे हटती जाती थी, उमर इब्न साद का खैमा आगे बढ़ता जाता था। एक मर्तबा एक मलून चीखा, बहाना बनाने के लिए, मगर के लिए, ऐ औनो मोहम्मद, तुम यहाँ लड़ रहे हो, वहाँ तुम्हारी अम्मा की निगाहें छीन रही। अजरुकुम अल्लाह। अजीब मंजर था, जमीन हिलने लगी, मलाइका ने मातम शुरू किया। यहाँ औनो मोहम्मद ने मुंह को खैमे की तरफ फेरा। एक मर्तबा मक्तल का जुमला है, एक गुर्ज आया, अरे नन्हे से औन के चेहरे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक औन के चेहरे पर गुर्ज लगा, मोहम्मद के सीने पर तलवार चली। अरे दोनों नन्हे नन्हे जब सुलझना से जमीन पर आए हैं, एक सदा बुलंद की, ऐ मामू जान। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ऐ परवरदिगार आपको सलामत रखे, वो बकैया वाली बीवी आपके इस पुरसे को कबूल करे। अरे वो उस ज़ैनब के लाडलों का मातम कर रहे हो, जिसे ज़ैनब रोई नहीं है। जानते हो मक्तल के जुमले क्या हैं? जब किसी शहीद का जनाजा आया, सुनना जो मातमी बैठे हो, जब किसी शहीद का शहीद गिरता था, अलविदाई सलाम कहता था, हुसैन जाकर उठाते थे। जब किसी शहीद का जनाजा आता था, हुसैन लाते थे, तो सबसे पहले जो इस्तकबाल करती थी वो जनाब ज़ैनब थी। अल्लाह, जो पहुँच गए खुदा उन्हें सलामत रखे। अरे ये बीवी का सब्र है, मेरी बीवी की गुर्बत है। शाम वाली बीवी के मसाइब तो एक तरफ है, ये
बड़ी अजीब मुसीबत है जो बेटों को कुर्बान किया है तो हुसैन पर सदका किया है। जुमला क्या हदिया किया आपको कि जब जब कोई शहीद आ रहा है मस्तूरात में से जनाब ज़ैनब आगे बढ़कर जनाजे का इस्तकबाल करती थी। यहाँ बच्चे गिरे हैं। एक मर्तबा हुसैन अब्बास के सहारे से एक को और मोहम्मद को उठाकर जब लाए हैं खैमों में लाकर कंजे शहीदा में रखा है। एक मर्तबा देखा हर बीवी मौजूद है, कोई चेहरा पीट रहा है, कोई बालों को बिखराए हुए है, मातम करना दिन बिखरा समझ आए, कोई रो रहा है, आवाजें सदा पलट हो रही है, वाह हुसैना, वाह गुरबता, वाह मोहम्मदा, आए हम लुट गए। लेकिन ज़ैनब की नजर नहीं आती। हुसैन परेशान हो गए। एक मर्तबा फिज़ा को बुलाया, क्या फिज़ा मेरी बहन ज़ैनब कहाँ है? क्या खैमे में है? जब खैमे में गए क्या देखा? अरे ज़ैनब सजदे में है और कहती है खुदाया मेरे बच्चों को कबूल। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मेरे बच्चों का सदका कबूल करना, मेरे बच्चों का सदका कबूल करना। कयामत है अज़ादारो। यहाँ अशूर का दिन खत्म हुआ, 11 मुहर्रम आई। सुनना, एक माँ के दर्द बताना चाहता हूँ। जो रोने आए हो नहीं मालूम किसको अगले बरस हुसैन के फर्श पे सांसें नसीब हो ना हो। 11 मुहर्रम आई, सब शोहदा के जनाजों से जब गुजरना शुरू किया, हर जनाजे पर जाकर उस जनाजे की वारिसा अपने बच्चे को रोती थी। लेकिन ज़ैनब का ये हाल था। तो कैफियत महसूस कर सकते हो, मेरी तरफ देखना। मेरा दिल कहता है हर मक्तल ने इस दिन के अहवाल लिखे। कसम कुरान की, किसी ने 11 मुहर्रम की रिवायत में ये नहीं लिखा कि ज़ैनब अपने बच्चों के जनाजे पे गई। अल्लाह, किसी ने ये नहीं लिखा कि ज़ैनब अपने बच्चों के जनाजे पे गई हो। याद नहीं वो ज़ैनब का मरसिया अपने भाई के अरे जिस्म सर बुरीदा जिस्म पर खुद को गिरा कर मातम किया और एक मर्तबा एक जुमला कहा जो पूरा मरसिया है, ए भाई ये क्या तुम हुसैन हो? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अरे औनो मोहम्मद को नहीं रोई, लेकिन मेरा दिल कहता है जब मक्तल से गुजरी होंगी सबके जनाजे मौजूद थे, क्या औनो मोहम्मद का जनाजा मौजूद नहीं था? औनो मोहम्मद का जनाजा मौजूद था। ये मेरा दिल कहता है कि ज़ैनब ने जब अपने बच्चों के सर बुरीदा जनाजों को देखा होगा तो एक मर्तबा आंखें बंद करके कहा होगा सब्र को समेट कर कि परवरदिगारा ये मेरे हुसैन का सदका है, मैं सदके पे नहीं रहूं। अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी फिक्र सुने, मुझे इजाजत दे। आप रो लिए, खुदा आपको सलामत रखे। ये हक गिरिया है जो जनाब ज़ैनब को चाहिए था। अरे शाम वाली बीवी इसलिए आई है कि वो अपने बच्चों पे नहीं रो सकी है। अरे वो जानती है आज इस बारगाह में औनो मोहम्मद का मातम करने वाले जमा हुए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। यहाँ से कारवान चला और जब रिहाई मिली है सब्र किया मेरी बीवी, हर मौके पर सब्र किया। जब सैयद सज्जाद को रिहाई मिली सबके सर आना शुरू हुआ। एक एक सर आता रहा। शाम की औरतें मौजूद थी। मुसीबत भी है, सब्र भी है ज़ैनब का। एक नन्हा ससर आया, हुज़ुरकुम अल्लाह, एक नन्हा ससर आया। एक मर्तबा रबाब आगे बढ़कर अपनी झोली में लेती है और प्यार करने लगती है। हाय मेरा सगर मारा गया, हाय मेरा सगर मारा गया। एक एक करके सर आते रहे, बीबी आगे बढ़कर इस्तकबाल करती रही। कयामत हो गई अज़ादारो। जब 2 बच्चों के सर आए हैं, पूरा मजमा देख रहा था। शाम की औरतें मौजूद थी, मातम करना, जिन्हें गुर्बत का अंदाजा हो सके, अपने हाथों को आजाद छोड़ना। हर शाम की औरतें जमा होकर देख रही थी। जैसे ही सर लाकर सैयद सज्जाद को दिया, हर सर जब आया है एक एक बीबी उठती थी, आगे बढ़कर अपना दामन फैलाकर अपने लाडले का सर लेती थी। लेकिन कयामत थी जब औनो
की माँ मर गई है। हाँ, मातम करो मेरे दोस्तों, अल्लाह आपको सलामत रखे, ये हाथ कभी किसी के मोहताज न हो। क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? जब 2-3 मरतबा ये आवाज़ें बुलंद हुई, ज़ैनब ने सर उठाया और एक मरतबा चीख कर कहा, अरे ये लावारिस नहीं है, इनकी माँ मौजूद। ये लावारिस नहीं है, इनकी माँ मौजूद है, अभी जिंदा है, लेकिन मैंने हुसैन पर सदका किया है, मैं हुसैन के अलावा नहीं रहूंगी। मैंने अपने भाई पर जो है निछावर किया है इन फूल जैसे बच्चों को, लेकिन माँ तो माँ है ना। करबला हो गई, अलविदा हो गया, पूरा का पूरा बाजार कूफा का सफ़र, पूरा शाम का सफ़र, शाम से रिहाई मिल के होने के बाद मदीना आई। बस आखिरी जुमला, आखिरी फिक्रे, बस ये आज के दिन के अब अगले बरस होना मोहम्मद को रोना नसीब होगा, बस ये फिक्र मुझसे सुनो, मुझे इजाज़त दो, खुदा आपको सलामत रखे, जनाब ज़हरा आपसे राज़ी हो, मादर हुसैन आपको ज़ैन आंसू की जजा दे, खुदा की कसम रोने वालों बड़े खुश नसीब हो, कम अज़ कम तुम खुश नसीब इसलिए हो कोई यहाँ तुम्हारे सरों पर दुर्रे लेकर नहीं खड़ा हुआ। ये तो गरीब हुसैन की गरीब बेटी से पूछो, जब जब अपने पापा को याद करती थी, कोई तमाचे मारा करता था, कोई दुर्रे बरसाया करता था, अरे कोई ताज़ियाने मारा करता था। खुश नसीब हो, खुलकर रो सकते हो, शर्मिंदगी महसूस न करना। ये बच्चों का जनाजे हैं जिन पर ज़ैनब नहीं रो सकी, अरे एक माँ की दिल की हसरत है, ओनो मोहम्मद को पुरसा देना। मेरी माँ बहने बैठी है, इस फिक्रे को महसूस कर सकेंगी। एक मर्तबा मदीना वापस आई है, माँ तो माँ थी, जब अपने घर में घुसी है, जब अपने घर में दाखिल हुई, हालत क्या है? जब गई थी बाल सिया थे, अली की बेटी के बाल सफेद हो गए। अजरुकम अल्लाह, अली की बेटी के बाल सफेद हो गए हैं। कयामत का जुमला सुनोगे सीने फट जाए, मातम कर करके। एक मर्तबा अपने घर में जब कदम रखा है, अब्दुल्ला ने निगाहें उठाई, कहा ए बीबी ये किसके घर में आ गई हो? कहा मातम करो मेरे दोस्तों, है बीबी ये किसके घर में आ गई हो? यहाँ ज़ैनब ने बुर्का उतारा, अरे अब्दुल्ला पहचानो मैं ओनो मोहम्मद की उजड़ी हुई माँ। अजरुकुम अल्लाह, आखिरी फिक्र रहमत तमाम अज़दारो, मैं ओनो मोहम्मद की उजड़ी हुई माँ हूँ। एक मर्तबा सब्र का पहाड़ है ना, सब्र किया है आशूर से लेके कूफा तक, कूफा से लेके शहर शाम के बाजारों तक, बाजार से लेके अली की बेटी दरबार में सब्र करती रही। शराबी खड़े देखते रहे, अली की पाकीज़ा बेटी शराबियों के मजमे में नजरें झुकाए हुए अकेली जुल्म बर्दाश्त करती रही। लेकिन जब अपने घर में कदम रखा है ना, ये माए बहनें बेहतर जानती हैं, साहिब औलाद है, ये इस फिक्रे की हसासियत को महसूस करेंगी। माँ होती है, कब तक सब्र करती? जनाजा अपने सामने देखा, अपने सामने गिरते हुए देखा, अपने सामने लाशों का हशर देखा, लेकिन सब्र टूट गया।